کلندر وائس کے سبھی ناظرین کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، پاکستانی پٹھان نے اپنی کم سن بیٹی کے ساتھ خانہ کعبہ میں ایسا کیا کیا کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ اس پٹھان کا سچا اور حقیقی واقعہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ ہے سیف اللہ نامی ایک پٹھان کا، جو کہ سعودی عرب میں بیوی بچوں کے ساتھ مقیم تھا۔ اس کا تعلق پاکستان کے معروف شہر سیالکوٹ سے تھا اور وہ اچھے روزگار کے سلسلے میں سعودی عرب گیا۔ کچھ دن نوکری کی تلاش میں مارا پھرتا رہا۔ ایک دن اسے اچھی نوکری مل گئی۔ جس سعودی کفیل کے انڈر سیف اللہ کام کرتا تھا، وہ بہت نیک دل انسان تھا۔ ایک دن اس نے سیف اللہ سے کہا کہ میں ہوٹل بنانا چاہتا ہوں، کیا تم میرے پارٹنر بنو گے؟ یہ سن کر سیف اللہ کو اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آیا، کیونکہ سعودی باشندے پاکستانیوں کو اپنے کاروبار کا پارٹنر نہیں بناتے۔ البتہ یہ اللہ کا خاص کرم تھا کہ وہ سعودی کفیل اسے اپنے کاروبار کا پارٹنر بنانا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سیف اللہ نے خوشی خوشی حامی بھر لی۔ انہوں نے مکہ مکرمہ میں ابراہیم خلیل اللہ روڈ پر ایک جگہ کا انتخاب کیا، جہاں ہر وقت پاکستانی اور انڈین زائرین کا رش لگا رہتا۔ اس مقام پر انہوں نے ایک ہوٹل بنایا۔ سعودی کفیل نے تمام اخراجات اٹھائے اور سیف اللہ نے ہوٹل مینیجر کے طور پر کام کرنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کا کاروبار چل پڑا۔ سعودی کفیل ہفتے میں ایک دن ہوٹل آتا اور تمام حساب کتاب کر کے چلا جاتا۔ اس کے برعکس سیف اللہ ایمانداری سے اپنا کام کرتا اور پوری رقم سعودی کفیل کے حوالے کرتا۔ بدلے میں سعودی کفیل بھی اسے اچھی رقم ادا کرتا۔ سیف اللہ نے مکہ مکرمہ کے قریب ہی ایک اچھا گھر بنوایا اور اچھی گاڑی لی اور اپنے بچوں کو مکہ مکرمہ کے ایک اچھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ سیف اللہ کی اولاد میں سب سے بڑی بیٹی تھی، جس کی عمر 13 سال کے لگ بھگ تھی۔ سیف اللہ اور اس کی فیملی کی زندگی اچھی گزرنے لگی کہ اچانک ان کی زندگی میں بڑا طوفان آ گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ سعودی کفیل جس کے نام پر ہوٹل تھا، اس کے دل میں حسد اور لالچ آ گیا اور 3 سال سیف اللہ کے ساتھ مل کر ہوٹل چلانے والے سعودی کفیل نے سیف اللہ کو کاروبار سے نکالنے کی دھمکی دے ڈالی۔ معمولی سی تلخ کلامی پر سعودی کفیل سیف اللہ کو کاروبار چھوڑنے کا کہنے لگا۔ پیارے دوستو، دوسری جانب سیف اللہ کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ اپنا کاروبار شروع کر سکتا۔ اس نے پہلے پہل سعودی کفیل کو منانے کی کوشش کی، مگر وہ نہ مانا اور ایک دن اچانک اس نے سیف اللہ کو نکال کر نیا مینیجر رکھ لیا۔ یہ صورتحال سیف اللہ کے لیے انتہائی پریشان کن تھی اور اس نے سعودی عدالت میں اپنے کفیل کے خلاف کیس دائر کر دیا، جبکہ صورتحال یہ تھی کہ ایک بار پھر سے وہ بے روزگار ہو چکا تھا اور نوکری ڈھونڈنے کی تگ و دو میں مصروف ہو گیا۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اگلے 1 سال تک سیف اللہ نوکری کی تلاش میں مارا پھرتا رہا، مگر اسے نوکری نہ مل سکی۔ اس کے پاس تھوڑی بہت جمع پونجی موجود تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ اس نے گھر اور گاڑی بھی سیل کر دی اور اب اس کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی رقم نہ بچی، اور نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ سیف اللہ اور اس کی فیملی فاقے کرنے پر مجبور ہو گئے۔ گھریلو پریشانیوں اور نوکری جانے کی وجہ سے اسے 2 بار دل کا دورہ بھی پڑا اور وہ موت کی وادی سے واپس آیا۔ لہٰذا اب وہ اس قابل بھی نہ رہا کہ مزدوری کر کے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکتا۔ سیف اللہ کا بیٹا 10 سال کا تھا، جبکہ بیٹی 12-13 سال کی تھی اور عدالت میں کیس کو چلتے ہوئے 3 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، مگر وہاں سے بھی کوئی خیر کی خبر موصول نہیں ہو رہی تھی۔ سیف اللہ کے حالات اس قدر خراب ہو گئے کہ اسے خوف ستانے لگا کہ کہیں بھوک سے میری اور میرے اہل و عیال کی موت نہ واقع ہو جائے۔ اب وہ سوچنے لگا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کسی سعودی شخص سے کر دیتا ہوں، اس طرح ہمارے گھر کے حالات بدل جائیں گے اور کم از کم میرے دیگر بچے تو خوشحال ہو جائیں گے۔ ایک رات وہ اپنی بیٹی کی شادی کے بارے میں سوچتا رہا۔ پیارے دوستو، جب صبح کو اس نے اپنی بیوی سے بات کی تو اس نے سیف اللہ سے لڑنا شروع کر دیا کہ تم میری کم سن بھولی بھالی بیٹی کو فروخت کرنا چاہتے ہو،
کیا کوئی اپنی بیٹی کو بھی فروخت کرتا ہے؟ جس پر سیف اللہ اپنی بیوی کو سمجھانے لگا کہ اس طرح کرنے سے ہمارے حالات بھی بدل جائیں گے، جبکہ ہماری بیٹی کی اچھے گھرانے میں شادی ہو جائے گی۔ بھوک سے مرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی بیٹی کی شادی کسی سعودی سے کر دیتے ہیں۔ اگر ہم اس طرح بھوکے رہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہ بچے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جب کوئی سعودی مرد کسی غیر ملکی لڑکی سے شادی کرتا ہے تو وہ لڑکی کے والد کو اچھی خاصی رقم دیتا ہے۔ چنانچہ سیف اللہ نے اپنی بیٹی کا 50,000 ریال کے عوض ایک سعودی سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ رشتہ طے ہوا اور ایک مقررہ جگہ پر اس کی بیٹی اور سعودی شخص کا نکاح ہو گیا۔ سعودی شخص نے اسے 50,000 ریال دیے۔ یہ رقم سیف اللہ کے لیے بہت بڑی تھی۔ سیف اللہ کی کم سن بیٹی روتی رہی کہ بابا میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ اس کی عمر بھی انتہائی کم تھی، مگر سیف اللہ حالات کے ہاتھوں مجبور تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو روتا ہوا چھوڑ کر آ گیا۔ اس کے بعد وہ سیدھا مارکیٹ گیا تاکہ گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا سامان لے سکے۔ اس نے سودا سلف لینے کے بعد جیب میں ہاتھ ڈالا تو تمام رقم غائب تھی۔ اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ سیف اللہ وہیں بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگا۔ ایک طرف تو وہ بیٹی سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا، جبکہ دوسری طرف اس کی رقم بھی غائب تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ پھر اچانک اسے خیال آیا کہ وہ تو اس شہر میں رہتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا گھر موجود ہے۔ چنانچہ وہ گرتا پڑتا خانہ کعبہ جا پہنچا اور اللہ کے حضور رو رو کر دعائیں کرنے لگا کہ یا اللہ، آج میرے صبر کی انتہا ہو گئی، میرے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچا، میں اب کیا کروں؟ یا اللہ، میں مزید آزمائش کے قابل نہیں ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ ابھی وہ دعا کر ہی رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ وہی سعودی شخص جس سے اس نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی، وہ شخص اور اس کی بیٹی خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے اس سعودی شخص نے بھی سیف اللہ کو دیکھ لیا تھا اور وہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے تمہاری بیٹی نے سب بتا دیا ہے کہ تم نے اس کی شادی میرے ساتھ کیوں کی۔ اس کی عمر بہت چھوٹی ہے اور ابھی تک میں نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، لہٰذا میں اسے طلاق دیتا ہوں۔ اس سعودی شخص کو سیف اللہ پر بہت ترس آیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں تمہیں کاروبار شروع کرنے کے لیے معقول رقم ادھار کے طور پر فراہم کروں گا، اور جب تمہارے پاس اتنی رقم آ جائے کہ تم مجھے آسانی سے واپس کر سکو تو مجھے وہ رقم واپس کر دینا۔ یہ کہہ کر اس سعودی شخص نے سیف اللہ کو 1,00,000 ریال دیے۔ سیف اللہ حیران رہ گیا کہ ابھی اس نے خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر رب سے دعا ہی مانگی کہ ادھر قدرت نے ایسا معجزہ کیا کہ یقین کرنا مشکل ہو گیا۔ اسے رقم بھی مل گئی اور اپنی کم سن بیٹی بھی۔ اس رقم سے سیف اللہ نے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈالی کہ وہ کاروبار چل نکلا۔ جبکہ اگلے سال ہی عدالت نے سیف اللہ کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور ہوٹل بھی اسے واپس مل گیا اور اس نے سعودی شخص کی رقم بھی لوٹا دی، اور آج وہ شاہانہ زندگی گزار رہا ہے اور ہر لمحے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ آزمائش میں صبر کرنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ بے شک۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔